انقلاب لائیں لیکن اس راستے سے کہ مالا مال ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ بولو. ایسے لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر انقلاب ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے تھے، اب حکم ملا ہے، ٹائم مختصر سے مختصر ہے. میں انقلاب کے تقاضوں کی طرف شاید جاتا، میرے ذہن میں خاکہ کچھ اور تھا، لیکن چلے میں بات مختصر کر رہا ہوں اور اپنے عمومی مشن پہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے بغیر تو کوئی بھی دنیا کا عنوان دین شریعت کا کوئی جز کوئی شعبہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آقا نبی کریم انقلاب لائے تھے. مجھے یہ بتائیں، باقی انبیاء انقلاب لائے تھے، کوئی کسی علاقے کے لیے لایا تھا، کوئی کسی ملک کے لیے لایا تھا، کوئی کسی قبیلے کے لیے لایا تھا، کوئی کسی ایک محدود زمانے کے لیے انقلابی بن کے آئے تھے. لیکن میرے اور آپ کے نبی ایک علاقے کے نبی بن کے آئے تھے یا کل عالم کے لیے نبی بن کے آئے تھے؟ بولنا پڑے گا، بات ختم کر رہا ہوں. آقا کل عالم میں انقلاب کے لیے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. فرمایا میرے نبی میں نے تجھے کل کائنات کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا جس مقصد کے لیے کائنات میں تشریف لائے تھے، آقا جس مشن اور کاز کے لیے کائنات میں مبعوث فرمائے گئے تھے، پھر میرا نبی اس مقصد کو پائے تقریر تک پہنچانے کے لیے میرے آقا کو گھر سے نکلنا پڑے تو نکل گئے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا ہے، خاندان سے الگ ہونا پڑے تو ہو چکے ہیں، اپنوں سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرا گئے ہیں، میدانوں میں اترنا پڑے تو اتر گئے ہیں، زخم کھانے پڑے تو زخم کھا گئے ہیں. ہاں بھوک برداشت کرنی پڑی تو پیٹ پہ دو پتھر باندھنے پڑے ہیں. شاب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکا پیاسا رہنا پڑا ہے، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ بابا انقلاب لانے والے ان تمام مسائل کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہا کرتے ہیں. پیغمبر انقلاب جب انقلاب کا اعلان کر رہے ہیں، پہلا دن ہے، گھر سے نکلتے ہیں، فاران کی پہاڑی کی طرف جانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ حضروں کے غیرت مند مسلمانوں، جب رسول اللہ پہلے دن اپنے گھر سے نکل کے فاران کی پہاڑی تک پہنچے، آج میرا خطیب کہتا ہے، میرے سٹیج کی زینت بننے والا مقرر کہتا ہے، آقا گھر سے نکلے فاران کی پہاڑی پہ پہنچے. میں نے کہا ذرا ٹہر، فاران کی پہاڑی رسول اللہ کے دروازے کے باہر نہیں تھی کہ ایک قدم اٹھایا اور وہاں پہنچ گئے. یہ درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ رسول اللہ نے قدم اٹھا کے طے کیا ہے. اس فاصلے کا ذکر کرنا پڑے گا کہ اس فاصلے کو رسول اللہ نے طے کیسے کیا ہے، وہ سفر کس انداز کا تھا، کس انداز میں سفر کیا ہے. آقا پہلا دن ہے، انقلاب کا اعلان کرنے کے لیے فاران کی پہاڑی پہ جانا چاہتے. مجھے حضروں کے مسلمانوں بیک آواز بول کر بتاؤ، جب رسول اللہ گھر سے نکلے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ بول نہیں رہے.